ویل آج ہم بات کریں گے لوکل ای کامرس کے حوالے سے. لوکل ای کامرس جو ہے آج کے دور میں بہت ہی ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی ارننگ حاصل کرے. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے ذرا کنفرم کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آدھی کلاس ہو جائے اور پھر پتہ چلے جی آپ کے آواز ہی نہ ہے. جی سر، آدھی آ رہی. اور آپ اپنے مائک میوٹ کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو اس سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، لوکل ای کامرس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات پہلے کریں گے کہ کیا ہے اور کیسے سٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جو آج کی جو کلاس رکھی ہے نا، وہ صرف یہ اسی لیے رکھی ہے کہ وہ لوگ جو لوکل ای کامرس میں گرو کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیں. بہت سارے جو نئے لوگ ہیں جن کو ای کامرس کا نہیں پتا، یا جن لوگوں کو کیلکولیشن کا نہیں پتا، جن لوگوں کو وینڈر کیسے نکالنا ہے وہ نہیں پتا، وہ ساری چیزیں آج ہم جو ہے نا ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ آپ جس بندے سے سیکھ رہے ہیں وہ خود کیا کرتا ہے. تو میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو یہ ہے کہ آج کل آپ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، تو رینکنگ اور یہ ساری چیزیں لوگ کنسیڈر کرتے ہیں ان ٹرمز آف مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. لیکن سوشل میڈیا سے پہلے جب فیس بک نہیں ہوتا تھا، جب یہ انسٹاگرام نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت جو ایک ٹرم یوز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی انٹرنیٹ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ میں ہم نے لیا تھا انٹرنیٹ مارکیٹنگ سے. ہم بلاگس بناتے تھے، ان کے اوپر جو ہے مونیٹائزیشن کر کے ارننگ کرتے تھے. تو انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے تھرو ہم مطلب کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایس سی او جب 2009 7 8 9 میں اسٹارٹ کی، تو اس سے لے کے آج تک ہم میں ایس سی او کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. ٹھیک ہے. اور اس وقت الحمدللہ بیسٹ ایس سی او ایکسپرٹس ان پاکستان، اگر یہ کیوری بھی آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے میں چوتھے پانچویں نمبر پہ انشاءاللہ آپ کو ملوں گا. اس کے علاوہ ایفلیٹ بلاگنگ اور ٹریننگ جو ہے نا میں بچوں کو دیتا رہتا ہوں امیزون کے حوالے سے. اس کے علاوہ کلک بینک ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ پڑھانے سے تو تعلق رہا ہی ہے. اس کے علاوہ میں نے خود بھی انڈسٹری کے اندر بی ٹو بی برانڈس، بی ٹو سی برانڈز اور ایچ ٹو ایچ یعنی کہ ہیومن ٹو ہیومن ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر میں نے کام کیا ہے، جو کہ میں آج بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس جو میں ہیلتھ سپلیمنٹ کا بزنس ہے اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں، اور یہ بھی مجھے کرتے تھے 12 سال ہو گئے. اب آتے ہیں کہ لوکل ای کامرس کو سٹارٹ کیسے کیا جائے. ہم نے بڑا ان ڈیٹیل میں کرنا ہے یہ سیشن. ٹھیک ہے. وتھ ایگزامپلز ہم نے لے کے چلنا ہے، تو اس لیے آپ کے جو سوال ہوں گے وہ میں لاسٹ میں کور کروں گا. اگر پھر بھی آپ کا کوئی ہے مائنڈ میں تو آپ مجھے ہینڈ ریز اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سٹارٹ کیسے کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیا کرتے ہیں. فیس بک کا پیج بنائیں گے. آپ کیسے کر سکتے ہو؟ فیس بک کے پیج کے اوپر آپ اپنا برانڈ یا اپنے پروڈکٹس کی لسٹنگ مار کے سٹارٹ لے سکتے ہو. اگر ویب سائٹ بناتے ہو پلس پوائنٹ ہے، ویب سائٹ کے اوپر آپ سٹارٹ لے سکتے ہو، لیکن ویب سائٹ ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل خواتین زیادہ تر واٹس ایپ گروپس کے اوپر نا اسٹیٹس کے اوپر وہ چیزیں ڈال ڈال کے پروموٹ کر رہی ہوتی، تو اس طرح سے وہ سٹارٹ لیتے. ٹھیک ہے. اچھا، سٹارٹ لینے سے پہلے بھی نا بہت سارے لوگ جو ہے نا انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. میں نے جیسا پہلے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں کہا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پہلے انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی ٹرم یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. آنے والے وقتوں میں یہ چینج ہو کے کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت میٹا ٹیکنالوجی کے اندر. تو آج جو آپ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھ رہے ہیں فیس بک کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یا انسٹاگرام یا ویب سائٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں آپ گھر سے بیٹھ کے نیو یارک کے آفس کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے. آپ کے سامنے آپ کا باس بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، اور آپ اپنے باس کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے آفس کا انوائرمنٹ جو ہے نا فیل کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. یہ میٹا ٹیکنالوجی ہونے جا رہی ہے اگلے آنے والے 10 سے 15 سال. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 10 سے 15 سال. ٹھیک ہے. مطلب آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ نے اپنے آنکھوں پہ گوگلز لگا لیں اس طرح کے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو ہے نا امریکہ کا آفس، دبئی کا آفس، جہاں بھی آپ جاب کرتے ہو جس کمپنی میں، اس آفس کا انوائرمنٹ آئے گا. آپ اس کی ٹیبل پہ بیٹھے ہو، آپ کے سامنے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے.
وہ لوگ بھی اپنے گھروں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے. یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہونے جا رہی ہے. پھر آپ جب ای کامرس کی بات کرو گے تو ای کامرس اس وقت کس طرح سے ہوگا کہ آپ کے سامنے مطلب آپ کسی فرض کریں امتیاز اسٹور ہے یا آپ سمجھے دبئی شاپنگ مال کراما دبئی کے اندر چلے گئے تو آپ کے پاس ایک ورچوئل ورلڈ ہوگی. آپ وہاں پہ جا کے چیز جو بھی دیکھنا چاہو گے وہ آپ کے سامنے ہر ڈائمینشن سے گھومے گی. آپ اس کی پرائس وہاں سے پے کرو گے, آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے کٹ جائیں گے. یہ ساری ٹیکنالوجی ہوگی. لیکن یہ آنے والے وقتوں میں آج جو چل رہی ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چل رہی ہے جس میں ہمارے پاس جو ایکسس ہے فیس بک ہے, ای کامرس ویب سائٹ ہے اور آپ واٹس ایپ بزنس کے ذریعے آپ کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اب سوال تو یہ بھی ہے کہ میں پیسے کتنے کما سکتا ہوں اس کام کو سٹارٹ کر کے. ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ وہ سوال ہے چھوٹے چھوٹے جو نئے بندے کو نہیں پتا. نیا بندہ سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کتنے کماؤں گا نہیں کماؤں گا. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اسٹارٹ لیتے ہو, کتنے پروڈکٹس پہ کام کرتے ہو اور آپ کا ریونیو کتنا ہوگا. یہ آپ کا ریونیو 10,000 بھی ہو سکتا ہے, 50,000 بھی ہو سکتا ہے, 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے پر منتھ, اور آپ کی کام کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, 10,000 اس کے لیے کہ جو سمجھتا ہے کہ یار میں بس تھوڑا تھوڑا کر لوں, تھوڑا تھوڑا کر کے کروں, تو چلو آپ پیسے بھی انکم آپ یہاں سے جنریٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ کہتا ہے یار میں 50,000 کی تو نوکری کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یار میرے پاس 50,000 میں کچھ جو ہے نا اپنی ویب سائٹ یا کچھ اس طرح سے اسٹارٹ لوں. تو وہ لوگ جو ہے نا اسٹارٹ کرے اس کے ساتھ, اور اس میں آپ اپنی ورکنگ جو ہے نا ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, آگے کیا ہے بھائی, بزنس کی سکسیس کیا ہے یہاں پہ ایکچوئل جو چیز ہے نا وہ ہے آپ کا پروفٹ مارجن, کہ آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے, آپ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہو, آپ ایک پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہو, اس پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پہ ہم فرض کریں ایک بات کریں کہ جی ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے نا ایگزامپل کے طور پہ ایک بیگ ہے, لیڈیز بیگ کی بات ہو رہی ہے. تو لیڈیز بیگ آپ کو فرض کریں انٹرنیٹ پہ آپ کو مل رہا ہے 2300 روپے کا. میں اگر آپ کو سرچ کر کے دکھاؤں تو مجھے کافی سارے ایڈز ملنا شروع ہو جائیں گے. میں وہ بھی آپ کو لاسٹ میں کر کے دکھاؤں گا کیونکہ تھوڑا ٹائم شارٹ ہے. 40 منٹ کا سیشن ہے ٹوٹل, جس میں سے آلریڈی 10 منٹ تو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ لاسٹ میں وہ ساری چیزیں بتاؤں. 23 آپ جو فیس بک پہ دیکھتے ہو, آپ کے پاس جو پروڈکٹ بک رہا ہے, آپ کے پاس جو پروڈکٹ کا ایڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ فیس بک آپ سب لوگ یوز کرتے ہو, آپ کے فیس بک پہ نا پروڈکٹس کے ایڈز آتے ہیں. وہ ایڈ جو ہوتا ہے وہ سیل پرائس ہوتی ہے لگی ہوئی. ٹھیک ہے, فرض کریں وہ 2300 روپے کا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو وہ کتنے کا مل رہا ہے وہ بیگ, 1150, سوری 1100 کا بیگ آپ کو میرا, آپ 2300 روپے کا بیچ رہے ہو. تو اس کا کتنا وہ مارجن بچ جاتا ہے پیچھے, 1,200 روپے بچتے ہیں آپ کو. اس 1,200 میں آپ نے فیس بک کا ایڈ بھی رن کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں جی آپ کے ایڈ کی کاسٹ 200 روپے, یعنی ایک بیگ جو ہے نا 200 روپے کا ایڈ کے پیسے لگیں گے, یا 200, 250, 300 بھی ہو سکتا ہے, 400 بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈ کس طرح کا رن کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بہت کم اس میں بتا رہا ہوں کہ کم سے کم 200-300 میں ہو جاتا ہے 1,200 کی پروڈکٹ سے. ٹھیک ہے, تو پروفٹ مارجن کتنا آ گیا بھائی, 1,000 روپے. اس میں آپ چاہیں تو 200 روپے کوریئر کے آپ خود سے کاٹ لیں, یا آپ 200 روپے کسٹمر سے چارج کریں. تو کسٹمر سے جب چارج کرو گے تو پروڈکٹ کی پرائس 2,500 روپے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اب آگے چلتے ہیں, آگے ہم ایگزامپل دیکھیں گے نا لائیو. ہم فیس بک پہ جا کے ہم دیکھیں گے کہ بھائی پروڈکٹ کس طرح کے بک رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے پاس جو ہے نا فزیکلی پروڈکٹ ہمارے پاس, سوری ہم جو ہے نا دوسرے ایگزامپلز نہیں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ کیسے آئے گی. تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیز بھی کلیئر کروں گا آج. اچھا, باقی یہ سوال اب یہی ہے کہ بھائی میں کیا بیچوں. ٹھیک ہے, بیچنے کے لیے تو آپ جو ہے نا کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کوئی بھی آپ پروڈکٹ دیکھیں جو آپ کے گھر کے پاس ہو, لوکل مارکیٹ کے اندر ہو, آپ کے شہر میں ہو یا آپ کے ملک میں ہو. تو ہمارے ملک میں ہر شہر کے اندر نا ایک ڈفرینٹ ایک انڈسٹری ہے. سیالکوٹ کے اندر لیدر کا, چمڑے کا جو ہے نا سامان, سپورٹس کا جو ہے نا سپورٹس کی چیزیں بہت فیمس ہیں, بنتی ہیں وہاں پہ. فیصل آباد کے اندر کپڑوں کے حوالے سے بڑا فیمس ہے. لاہور سٹی کے اندر چائنے کی چیزیں بہت ساری آتی ہیں. راولپنڈی میں چائنا کی بہت اچھی مارکیٹس ہیں. کراچی شہر کے اندر بھی چائنا کی بہت اچھی مارکیٹس ہیں ہول سیل کی. تو یہ اس طرح سے ہر شہر کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خاص چیز موجود ہے.
آپ نے وہ نکالنی ہے. ٹھیک ہے, میں اب یہاں پہ بیگس کی بات کروں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیگس پہ شروع ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہر شخص کے لیے ہر چیز نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے وہ آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں وہ چیز یا وہ جو پروڈکٹ ہے وہ اویلیبل ہی نہ ہو. تو پھر آپ مجھے بولیں جی کل جو ہے نا عامر صاحب آپ نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی چلیں, اب ہم پروڈکٹ بھی دیکھیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کیا آتی ہے, تو یہ چیز آپ نے مجھے بتانی ہے. آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہاں پہ پھر میں نے لکھا جی کیلکولیشن ہیلپس یو ٹو فائنڈ یور پروفٹ, یعنی آپ یہ نے اگر پروفٹ نکالنا ہے تو آپ کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا پرفیکٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا اس میں جو ہے نا ایڈ کرنا اور کیا کیا میرے خرچے ہیں. ٹھیک ہے, باقی کچھ اور بھی کلاسز اس حوالے سے میں نے لی ہوئی ہیں, وہ میرے فیس بک کے گروپ کے اندر ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو مین جو پوائنٹس ہیں نا وہ چیزیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیا بیچنا ہے, اور ہم کچھ ایگزامپلس بھی ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہے. آگے آ جائیں جی, وٹ ٹیکس کریٹ اے برانڈ پیج یا ویب سائٹ. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا جی, سٹارٹ کہاں سے لینا ہے, ویب سائٹ بنانی ہے یا فیس بک کا پیج بنانا ہے. میک اینی یونیک نیم ول بی نون ایز یور برانڈ اینڈ اسٹارٹ پروموٹنگ یور پروڈکٹس انڈر دیٹ برانڈ نیم. آپ نے اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہے. جو برانڈ نیم ہوتا ہے نا وہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی ایک شناخت بنانی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. جس طرح سے میں ابھی ایک ایگزامپل اگر آپ کو بتاؤں, ایگزامپل میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی, فرض کریں ہم لکھتے ہیں اے اسٹور, اے اسٹور ڈاٹ پی کے, یہ ایک برانڈ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین میرا خیال ہے شیئر نہیں ہو رہی, میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں. چلو جی, آپ کے پاس پوری اسکرین آ گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں, اس کو میں یہاں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں 11/11 فلیٹ سیل اے اسٹور. ٹھیک ہے, یہ برانڈ کا نام ہے. اب یہ کس پہ کام کر رہے ہیں, بیگز اینڈ لگیج کے اوپر. ٹھیک ہے, بیگز اینڈ لگیج کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ جو برانڈ ہے نا میرا خیال ہے یہ لاہور بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ لاہور سے دو خواتین نے سٹارٹ کی ہے. آج اس کے 5 لاکھ سے اوپر فالوورز ہیں. ٹھیک ہے, سبسکرائبر ہیں, لائکس ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے جو آپ دیکھیں ذرا بیگس, یہ بیگس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ وہی بیگز ہیں چائنا سے آتے ہیں, یہ کوئی کسی خاص برانڈ کے بیگس پہ بھی کام نہیں کر رہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ 7 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی, یہ 5 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی, یہ 1 گھنٹہ پہلے. یہ طریقہ کار ہے, یہ پوسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ دیکھو انہوں نے لوگو چینج کر دیا, 11/11 کی سیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو خاتون ہے یہ خود جو ہے نا اپنے بیگس کی خود ویڈیو بنا کے اس کی پروموشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب آجے ان کے ہم ایڈز بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 2013 میں یہ پیج بنا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سٹارٹ لیا, کرتے گئے آج ایک بڑا برانڈ بن چکا ہے. یہاں پہ جا کے میں آپ کو ان کے ایڈز دکھاتا ہوں کچھ, تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ایڈز کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. 18 لوگ ان کے فیس بک سے, پاکستان سے, ایک یو ایس سے. ایڈز ان کے دیکھیں تو ہمارے پاس 6 رزلٹس آ رہے ہیں ایڈز کے. ٹھیک ہے, یہ ایڈ چل رہا ہے, یہ ایڈ چل رہا ہے. دیکھیں جب ایڈ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برانڈ خرچہ کر رہا ہے. برانڈ خرچہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سیلز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں انہوں نے جوتے بھی لگا دی, چپلیں بھی لگا دی 1500 روپے کی. تو یہ چیزیں مطلب آپ کے ارد گرد آپ کے علاقے میں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ چپل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بے شک وہ کسی اس کی نہ ہو, کسی برانڈ کی نہ ہو, لوکل ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا آپ اس کو اپنے برانڈ انڈر یور برانڈ نیم آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہاں پہ انہوں نے اپنی دیکھو یہ انہوں نے لیبلنگ لگائی ہوئی ہے, اے اسٹور کر کے, اے اسٹور, یہ پرنٹنگ کرائی ہوئی ہے انہوں نے. ہو سکتا ہے کہیں سے یہ چپل لی ہو, بنوائی ہو یا لی ہو, اس کے اوپر یہ اسٹیکر لگا دی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. برانڈنگ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کی برانڈنگ نہیں ہوگی نا, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا چیز ہے.
اب اس طرح کے شوز میں آپ کے سامنے اس کو گوگل کر کے آپ کو سرچ کر کے دکھا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے، مطلب یہ جو ہے نا اس طرح کے شوز اور کہاں کہاں پڑے. رکے میں آپ کو دکھاتا ہوں. سرچ میں جو گوگل لینس میں اس کو سرچ کر رہا ہوں تو یہ مجھے اس جیسی نا تصویریں اٹھا کے دے دے گا چپل. ٹھیک ہے، یہ دیکھو، یہ تو یہ یہی والی ہے، اس جیسی اور دکھا دے گا. دیکھ لیتے ہیں، مل جائیں گی مجھے یقین ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یہاں سے سرچ کرنا اور آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ ختم ہو گئی، یہ اویلیبل نہیں ہے تو انہوں نے سالڈ آؤٹ کر دیا اس کو. کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. یہ والی دیکھتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے برانڈ کے لوگو اور یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی سرچ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بھی مل جائیں گی. انہوں نے اصل میں فوٹوگرافی بھی اپنی کی ہوئی ہے ساری اپنے برانڈ کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اے اسٹور پہ ہے. یہ چپل ایک نہیں ہے، نہیں ہے. یہ میشو پہ بھی پڑی ہوئی. اب دیکھیں یہاں پہ اس کا لوگو نہیں لگا ہوا. اس کو اوپن کرتا ہوں. اس میں اور اس میں فرق دیکھیں گے ہم. اس میں دیکھیں کلر چینج ہے. نہیں، یہ تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہے اس کا. بہرحال آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں. اس کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ بالکل بلینک ہے. ٹھیک ہے، اب یہ برانڈ کیا کرے گا، یہاں سے اٹھا کے ادھر پرنٹ لگا دے گا. یہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے ایزیلی تو برانڈ کا لیبل لگ جاتا ہے. بیسیکلی یہ جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وائٹ لیبل. وائٹ لیبل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا لیبل لگا سکتے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر، اس کو ایز اے برانڈ بنا کے اس کو سیل کر. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس طرح سے یہ لوگ برانڈس بنا کے نا سیل کرتے ہیں. میں اور بھی آپ کو ایگزامپلس دوں گا. مین وائل میں آپ کو تھوڑا سا برانڈ کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میں نے برانڈس کے حوالے سے آپ کو یہ چیز بتائی. اچھا، یہ اگر واٹ آئی ول سے بندہ کنفیوز ہے کہ میں کیا بیچوں، سمجھ نہیں آ رہا، تو میں نے یہاں پہ بتایا ہے جیسا پہلے میں نے بتایا تھا. چیک آن سوشل میڈیا وٹ ادر پیپل آر سیلنگ ٹو یو، فائنڈ اٹ ان یور ہول سیل مارکیٹ اینڈ اسٹارٹ ورک آن اٹ. مطلب یہ یہاں پہ آسان طریقہ آپ کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کے پاس جو فیس بک کے ایڈز آ رہے ہیں آپ کے موبائل میں، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں آپ کے پاس کس طرح کے ایڈ آ رہے ہیں، کون کون سے ایڈ آ رہے ہیں، اور کیا یہ آپ کی لوکل مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اگر اویلیبل ہے تو اس کی کم سے کم جو ہے نا کاسٹ نکالیں کہ سب سے سستا کون دے رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھو فائدہ یہ، جتنا سستا آپ خریدو گے اتنا مارجن آپ کا بچے گا. جتنا مہنگا خریدو گے مارجن نہیں بچے گا، آپ کو مہنگی چیز ملے گی، مہنگی بیچو گے تو ہو سکتا ہے سیلز نہ ہو سکتا ہے آپ کو مزہ نہ آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے کیلکولیشن بھی بتائی تھی. ایک چیز اور کہ کوشش کرنی ہے کہ پروفٹ مارجن آپ کا 1000 روپے، 800 روپے، 1000 روپے تک ہو. 800، 1000 روپے، 700 روپے، 1000 روپے، 500 سے اوپر اوپر ہونا چاہیے. کم سے کم 500 روپے بھی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، 300 بھی ہے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں 200 بھی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن 100 روپے ہے تو پھر آپ کی محنت بہت زیادہ لگ جائے گی اس کے اوپر. کیونکہ ہم یہ کیلکولیشن بناتے ہیں کہ بھائی آپ دن کے اگر 10 پروڈکٹ بیچتے ہو تو اگر 200 روپے بھی مارجن ہے نا تو 2000 پر ڈے کی آپ کی ریونیو جنریشن ہوگی. اگر ایک دن کی 2000 ہے تو 30 دن کی 60,000 ہوگی. جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلی اس ایگزامپل میں دیکھا کہ بھئی ہمیں 50,000 کمانا ہے، ہم نے 10,000 کمانا ہے، ہم نے 1 لاکھ کمانا ہے، تو اس حساب سے ہم نے ایک کیلکولیشن بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو کم سے کم آپ کا مارجن میں نے آپ کو بتایا 1000 روپے، 800 روپے، 500 روپے سے اوپر رکھنا ہے، اس سے کم نہیں. کم رکھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کی محنت اور چیزیں آپ کی لگیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ آ جائے کنفیوز ہے تو آپ اپنے سوشل میڈیا فیس بک پہ دیکھیں. فیس بک پہ آپ کے پاس اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، ان اشتہاروں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا بک رہا ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپل دکھاتا ہوں کہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسکرین شیئرنگ لگی ہوئی ہے شاید. کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، میں بعد میں آپ سے 1 to 1 کوشچن لوں گا. اچھا جی، جاتے ہیں یہاں پہ. ابھی میں 1 منٹ تھوڑا سا اس کو میں
وائٹ بورڈ پہ رکھتا ہوں میں، ذرا یہاں سے نا وہ نکال لوں ذرا جو ایڈز میں نے نکالے ہوئے تھے کچھ، میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں. میں آپ کو ان کی پرائسز بھی بتاؤں گا کہ یہ پروڈکٹ کتنے کا بک رہا ہے، ملتا کتنے کا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان سب پہ تھوڑا تھوڑا کام یا ورکنگ یا ریسرچ ورک کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے میں نے کافی سارے بتا دیے. چلیں دیکھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک ایک کر کے تھوڑا کر لیتے ہیں. چلو اسکرین شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں جی، ایک اور برانڈ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ایک برانڈ ہے الور پاکستان. ٹھیک ہے، فیس بک کا پیج ہے، کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں کتنا پرانا ہے. یہ لوگ جو ہے نا بیوٹی پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیوٹی کاسمیٹکس پرسنل کیئر، یہ ویب سائٹ ہے شوپیفائی پہ بنی ہوئی ویب سائٹ. اور ان کا ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا یہ ایڈ شیڈ رن کر رہے ہیں. اباؤٹ ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے ایڈس کیا چل رہا ہے. تاکہ ہم تھوڑا سا اپنی ریسرچ ورک دیکھیں. دس پیج از رننگ ایڈس. چلو دیکھتے ہیں وہی کیا ایڈس چلا رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلا. زیادہ لوگ نہیں چلا رہے، 2 سے 3 لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اس پیج کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. 4 ایڈ چل رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ کام ہے، یہ کام جو ہے نا یہ ملتی ہے 1700 روپے کی، اور یہ کتنے کی بیچ رہے ہیں چیک کر لیتے ہیں. ہم ان کی کیلکولیشن بھی آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ 3000 کی. ٹھیک ہے، 1700 کی کام مل رہی ہے، 3000 کی بیچ رہے ہیں، جس میں سے میں کہتا ہوں 400 روپے فیس بک کے ایڈس کے نکال لو، 2100 روپے ہو گئے. 200 روپے کوریئر کے نکال لو، کتنے ہو گئے؟ 2400 روپے ہو گئے. یعنی 600 روپے کا مارجن ہے اس پروڈکٹ پر. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھو، یہ انہوں نے سیل پیج بنایا ہوا، یعنی یوزر کلک کر کے اس پہ آئے گا، اس پہ آرڈر کرے گا بائی اٹ ناؤ. دیکھتے ہیں کیا ہے. میرا خیال ہے یہ چیک آؤٹ پہ بھی نا اس کے جو ہے نا چارجز ہوں گے. شپنگ نیکسٹ اس میں کیلکولیٹ ہوگا میرا خیال. شپنگ کیا لیتا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے 500 سے 700 800 روپے کا ان کا مارجن ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر، یہ صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک پروڈکٹ سے اتنا ان کا مارجن ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایڈز کب چلتے ہیں؟ ایڈ اسی صورت میں چلتے ہیں جب وہ پروفٹ سیل دے، جب وہ پروڈکٹ سیل دے رہا ہو، پروفٹ ہو رہا ہو. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاس میں جا رہا ہو تو کبھی بھی ایڈ رن نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے 2 ایڈ سیٹ چل رہے ہیں، اس کے 2 ایڈ سیٹ چل رہے ہیں، یعنی یہ ایک کاپی ہے اس کی، ایک ایڈ ہے اس کی، دو ایڈ سیٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی. اب دوسرا برانڈ ہم چیک کر لیتے ہیں، دوسرا برانڈ کیا بیچ رہا ہے. یہ بیچ رہے ہیں بچوں کے نیل کی مشین. یہ نیل کی مشین جو مجھے مل رہی ہے، یہ تقریباً مجھے مل رہی ہے 700 روپے کی. اب یہ کتنے کی بیچ رہے ہیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. 700 کی مجھے مل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں جی 300 روپے کے ایڈ کی کاسٹ، 200 250 روپے کوریئر کے ڈال دو. یہ کتنے کی بیچ رہے ہیں بھائی؟ 2000 روپے کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 1000 روپے کا مارجن انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا. مطلب ان کا مارجن مطلب 700 کی مجھے ملی، 300 کی میں نے ایڈ کی کاسٹ لگائی، 200 روپے کوریئر، 900 روپے کا مارجن ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ پیج ابھی بھی ایڈ رن کر رہا ہے. یہ 1 نومبر کو اس نے پبلش کرے تھا یہ. تو ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں کیا یہ برانڈ، یہ اور بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، چائنا کی چیزیں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا یہ پیج ابھی بھی ایڈ رن کر رہا ہے. دیکھیں اس کے پیج ایڈ رن کر رہے ہیں. ہو چکی ہے 0 ایڈ اور 5 ایڈس.
تو اچھا خاصا انویسٹمنٹ مار رہا ہے، اچھا خاصا جو ہے نا. خیر اس کے پاس پروڈکٹس آئے ہوں گے نئے نئے، جس طرح سے بلینڈر جوسر ہے یہ لگایا ہوا ہے اس نے. اچھا اور کیا لگایا ہوا ہے اس نے؟ بچوں کی نیل کی مشین، بچوں کی بیٹھنے کی یہ پلو ہے شاید یہ کوئی، ٹھیک ہے سیفٹی کے لیے. یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو پروڈکٹس مل رہے ہیں. اب جو آپ کو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نا، آپ کا سوال یہی ہوگا کہ میں پروڈکٹس کیا ڈالوں کیا کروں. تو آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے پاس فیس بک پہ اشتہار ایڈز آ رہے ہیں آپ کو دکھ رہے ہیں. آپ نے ان ایڈز کو کھولنا ہے اور چیک کرنا ہے ان کے پیجز میں جا کے کہ وہ ایڈ کب سے چل رہا ہے. جس طرح سے یہ ایڈ چل رہا ہے اللہ بلا کرے 19 اکتوبر سے، اب نومبر آ گیا ٹھیک ہے. اب یہ جو ایڈ ہے یہ بھی 19 سے چل رہا ہے، 26 اکتوبر سے چل رہا ہے ٹھیک ہے. فوڈ فیکٹری کیا مشین ہے کوئی، یہ بچوں کا جو ایڈ ہے یہ چل رہا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی مجھے اچھی لگی ہے. یہ ہے کتنے کی؟ بہرحال ساری گیم ہے کہ آپ نے یہ پروڈکٹ ڈھونڈنا ہے. اب میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں مارکیٹ میں جا کے بائک سٹارٹ کروں گا، جا کے پہنچوں گا وہاں پہ جاؤں گا، دیکھوں گا مارکیٹ میں، پوچھوں گا دکانداروں سے کہ بھائی یہ مجھے کہاں سے ملے گا، یہ کتنے کا ہے. ٹھیک ہے دیکھو یہ 1800 کا بیچ رہے، میرے خیال سے یہ 500 روپے کا ہوگا، 500 600 روپے کا ملے گا یہ. ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے چلتی ہے. یہ لوکل جو ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں نا لوگ اسی طرح سے کر رہے ہیں. اب یہ کیا کریں گے، یہ انہوں نے لگا دی نا کیمپین، 3 سے 4 آرڈر آ گئے تو جا کے نا اکٹھے 5 پروڈکٹ اٹھا کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے 5 میں سے 3 بک کے 2 ہو جائیں گے، اور آرڈر آ جائیں گے اور لینے چلے جائیں گے. اور یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. اس میں آپ کے پیسے آپ نے باؤنڈ نہیں کرنے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا پیسے لگا دیے جی 25 پروڈکٹ لے لیے، 50 لے لیے، اسٹاک لے لیا. تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑا احتیاط سے کھیلیے گا شروع میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا پروڈکٹ زیادہ بک رہا ہے کون سا نہیں بک رہا. یہ بھی بڑی چیز میٹر کرتی ہے. اچھا جی آگے چلے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. کلک مارٹ، کلک مارٹ چلو خیر چلا گیا. اچھا یہ جو ہے نا یہ کیا ہے جی، یہ I بھی get ایک so much مساجر relief, you guys. مشین ہے. Just 2 pieces, but this has literally saved my life. یہ لوگوں کی کمر جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، کرو ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرتا ہے. اچھا یہ کتنے کا مل رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ 500 600 روپے کا ہے یہ. ٹھیک ہے 500 600 روپے کا ہے. اور یہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ 2000 کا کتنے کا بیچ لیں گے. ٹھیک ہے سنجر شاہ دیکھتے ہیں یہ ایڈ چلا رہے ہیں یا ایسے ہی ہے. اب دیکھیں ڈراپ شپنگ کا پیج، جو لوگ ڈراپ شپنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈراپ شپنگ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیجز کے اوپر لائک زیادہ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیجز، یار یہ 10 منٹ میں بند ہو جائے گا سیشن پر. کیونکہ یہ لوگ کیا ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے سیلز کرنی. یہ لوگ برانڈنگ کے اوپر کام نہیں کرتے. تو لہٰذا میں نے آپ کو کہا ہے لوکل ای کامرس کے اندر آپ نے اگر سکسیس حاصل کرنی ہے تو اپنے برانڈ پہ کام کیجیے گا. یہ لوگ ڈراپ شپنگ ماڈیول پہ کام کرتے ہیں، یہ لوگ پروڈکٹ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ تھرڈ پارٹی سے ہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو پروڈکٹ ہے نا وہ شپ بھی کر دیں. ٹھیک ہے تو یہ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں. ہم ان کے ذرا ایڈ دیکھتے ہیں. تو بھائی کل ملا کے آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، میسج سمجھ آ گیا ہوگا لوکل ای کامرس کے حوالے سے. اب ذرا آپ جلدی سے ایک ایک کر کے سوالات کر لیں تاکہ میں پھر آپ کے سوالات کے جواب دے کے سیشن کو، ہم جو ہے نا 9 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. جی ایک منٹ میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. جی میں شادیہ بولیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے کنسپٹ دیا ہے، فیس بک تو ہمیں ہمیشہ وہ ایڈ دکھاتا ہے، وہ چیزیں دکھاتا ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے. کسی جی ایک کو جی لائک کر دے تو اسی سے ریلیٹڈ پھر آپ کے ایڈس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کے سے ریلیٹڈ آپ کو ریکمنڈیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ لوکل مارکیٹ کو اگر کور کرتے ہیں کہ اس طرح کی، جیسے یہ شوز کی آپ نے اگزامپل دی، یہ تو زیادہ تر اسٹاک یا تو لاہور سے ملتا ہے یا پھر لوگ چائنا سے لے لیتے ہیں. جی تو جی اگر چائنا سے منگوایا جائے تو پھر تو اس کی کاسٹ زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ وہاں کے ڈیلرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے پیس آپ لے سکتے ہیں، اس سے کم نہیں لے سکتے. دیکھیں اگر یہ چائنا سے وہ لوگ منگواتے ہیں جن کے پاس نا جو خرچہ ہے نا
کم سے کم 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لگانے کے لیے وہ تیار ہو، اور یہ وہ پیسے ہوں کہ اگر یہ پروڈکٹ لے کے منگا لیں 3 مہینے بعد آئے 4 مہینے بعد آئے تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب میں ایک ایسے بندے کو کہہ دوں جو بیچارہ 20,000 کی نوکری کرتا ہے اور وہ کہے جی میں 10,000 کے نا جوتے منگوا رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ بالکل بھی جائز کام نہیں ہے، اس کے لیے بالکل بھی فائدے کا سودا نہیں ہے، اس کو نقصان ہو جائے گا بجائے فائدہ حاصل کرنے کے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم نے اس ماڈیول پہ کام کرنا ہے، ہم نے چھوٹے پروڈکٹس پہ جانا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ایک پچھلا بتایا تھا، یہ والا بتایا تھا، یہ کنگا جو ہے نا 1700 1800 کا مل جاتا ہے، آپ اس کے اوپر کھیل سکتے ہیں۔ آپ اور پروڈکٹ آپ کے پاس، آپ جب ایک دو پروڈکٹ سرچ کرو گے نا اور ان پروڈکٹس کے ایڈ پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس وہ اشتہار آنا خود بخود شروع ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کو کون سے اشتہار یہ کیوں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ یہ جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ ایڈ کے پیسے بھی آپ اس میں ڈیڈکٹ کریں گے، آپ اس میں جو ہے ڈلیوری چارجز بھی ڈیڈکٹ کریں گے، آپ اپنا پروفٹ مارجن بھی رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایڈ کے پیسے تو آپ نے کلیکٹیولی ایڈ چلا دی نا، تمام پروڈکٹ کی ایک ایڈ نہ چلا دی نہ آپ نے، نہ نہ تمام کے نہیں، ایک پروڈکٹ آپ نہیں نے اگر ایک اسٹارٹ، پروڈکٹ کی آپ نے ایڈ چلا دی، لیکن جب آپ انہیں پیسے رکھنے ہیں کاٹنے ہیں، وہ آپ نے ہر پروڈکٹ میں سے اس کے پیسے کاٹنے ہیں ایڈ کے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایڈ کتنی کی کاسٹلی ہوتی ہے، اور کیا اس میں ایڈ کوئی ٹائمنگ ایڈ وغیرہ اگر بھی آپ ہوتا ہے؟ طریقے سے میں سمجھاتا ہوں، ایڈ اگر آپ طریقے سے چلائیں نا، ایڈ کی ٹارگیٹنگ اچھی کریں تو ایڈ آپ کو 400 روپے 300 روپے بعض اوقات 200 روپے کا بھی پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو ہر سو دن روپے ایڈ کی پر آر یا 200 روپے پر کس طرح سے؟ پر سیل۔ اچھا پر سیل، صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، جیسا کل چھٹی ہے ہو سکتا ہے کل زیادہ سیلز ہو، لوگ گھر بیٹھے ہوں گے، گھر سے بیٹھ کے آرڈر کریں گے، چانس ہے زیادہ ہو، تو یہ تھوڑی سی آپ جب کھیلیں گے نا پروڈکٹس پہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس دن زیادہ سیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے چلتا ہے کام۔ ہاں جی، میں نے اور تھوڑا سا کچھ اس کے آپ؟ بارے میں پڑھا تھا کہ جس طرح سے کہ اس کے ایڈ جب رن کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس علاقے کے لوگ جو ہے نا کس طرح کی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ ایسا ہی کس ایج ہے، گروپ کے لوگ ہیں، اور وہ کالج یہ گوئنگ سارا لڑکیاں ہیں۔ آپ کی نا ٹارگیٹنگ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ٹارگیٹنگ اچھی ہے۔ آپ نے یہ ایڈ فرض کریں، ایگزامپل دے رہا ہوں میں، یہ ہیئر کرلر ہے یا ڈرائر جو بھی آپ کہتے ہیں اسے، میں اس کو دکھا رہا ہوں سب کو، میرا ایڈ کا جو ہے نا خرچہ ہے وہ ہے 500 روپے پر ڈے، میں نے 500 روپے لگایا اور میں میل اور فیمیل سب کو دکھا رہا ہوں، اور میں نے ایج رکھی ہوئی ہے 18 سے لے کے 40 سال، تو آپ بتائیں میری سیلز آئے گی؟ کم آئے مشکل گی۔ سے اس نے جو سیل دینی ہے نا وہ دے گا، یہ بتائے گا جی میں 800 سے نا 2,000 لوگوں کو یہ دکھاؤں گا۔ اب ہو سکتا ہے 800 سے 2,000 لوگوں میں یہ کیا کرے گی جی، 800 میں سے کم کہتا ہے اگر 800 تو ہو سکتا ہے 400 مردوں کو دکھائے 400 عورتوں کو دکھائے، تو جو 400 عورتوں کو دکھائے گا اس میں سے چانس ہے کہ کچھ نہ کچھ سیل آ جائے، لیکن یہ ایڈ مردوں کو دکھائے گا تو مرد تھوڑی خریدیں گے یہ چیز، کیونکہ مردوں کے لمبے بال نہیں ہوتے، یا مرد اس طرح کے اسٹریٹنر شاپ سے نہیں خریدتے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے ٹارگیٹنگ کو لے کے۔ ٹارگیٹنگ جتنی ہم اچھی کریں گے، جتنا ہم جو ہے نا نیرو ہو جائیں گے، خاص ان لوگوں کو ایڈ دکھانا ہے کہ جو یہ یا تو ضرورت ہے جن کو خریدنا ہے، یا جن کو اس چیز کا شوق ہوگا، ٹھیک ہے، جی جی، تب یا جا تو کے ہماری سیلز۔ یونیورسٹی کی کالج کی لڑکیاں ہوں، اور وہ کالج کی علاقے لڑکیاں ایسے ہو، ہوں یونیورسٹی کہ کی ہو، جن کی بائنگ کیپیسٹی ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹلی۔ کوئی ٹالی محلے میں ایڈ چلا دیں اور وہاں پہ لوگ۔ میں جو ایڈ چلاتا ہوں نا میں ان لوگوں کو چلاتا ہوں جس طرح سے 24 سال سے لے کے 40 سال کی خواتین ہوگی، ٹھیک ہے، اب 24 سال کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ شادی شدہ ہوتی ہے عموماً، اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ یا تو ہسبینڈ سے پیسے لے لے گی یا اس کے بعد خود کے ہوں گے تو وہ خرید سکتی ہے، ڈیسیجن میکر ہوتی ہے۔ 18 سال کی لڑکی کو ایڈ دکھاؤں گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ کلک کر کے آ کے آرڈر دے دے، اگلے دن وہ کینسل بھی کر دے، ٹھیک ہے، یا میں آرڈر میرا جائے گا وہ کوریئر والے کو بول دیجیے آرڈر تو ہم نے کینسل کر دیا تھا، یہ بھی لوگوں کا بیہیویئر ہے۔ تو کیا ہے کہ ٹارگیٹنگ آپ نے ایسے لوگوں کو کرنی ہے جو بھائی آپ سے آرڈر لے، آپ کو آرڈر دے تو اس کے پاس ڈیسیجن ہو کہ وہ اس کو خرید لے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تو کہنے کو لوکل ای کامرس بڑا آسان ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا ہے۔
इंशाल्लाह और भी। एक सवाल मेरा ये भी है कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये जो है ना इलेक्ट्रिक कॉम्ब है, हाँ इसमें हाँ फिर हाँ। इन्वॉइसेस वगैरह का मामला नहीं हो सकता? लोग ये बैटरीज वाली प्रोडक्ट्स पे इतना रिलाई नहीं 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 करते नहीं नहीं, ये ऑनलाइन तो वाले मैंने काम आपको में। एग्जांपल, बिल्कुल सही कहा, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है। लेकिन अच्छी चीज़ तो ये है कि ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाए जिसमें कोई क्लेम ही ना हो। जैसे वो है कमर सीधी करने वाली एक बेल्ट सी है कोई, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये कोई और प्रोडक्ट है, ये कमर सीधी करने वाली। अच्छा, एक और प्रोडक्ट हम अभी देख रहे थे, ये बैग आजकल बड़े आ रहे हैं, इन बैग में आप जो है ना पिलो और कंफर्टर या जो भी आप कंबल शमले डाल के इसमें रख सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये भी, इसके भी इश्तिहार बड़े चल रहे हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको मिलते जाएंगे। ये वो चीज़ें जो वाव प्रोडक्ट कहलाती हैं, यानी बंदा देख के कहता है वाह यार बड़ी अच्छी। इसकी जब आप वीडियोस देखेंगे ना, आप कहेंगे यार ये देखें, ये डोर डस्टर लॉकर जो है ना, ये बड़ा चला है पिछले दिनों, ठीक है, एयर स्टॉपर, इससे वो ठंडी हवा या मिट्टी नीचे से दरवाजे के नीचे से नहीं आती, ठीक है। तो ये इस तरह के ये प्रोडक्ट है, ये वो चीज़ है जो आपको आजकल तो ये चाइना से आती है, ठीक है। इसके पास आप देखें ज़रा, ये कोने वाली जो है ना 3 रैक्स की ये जो है ना अलमारी है, और ये कुछ फिटनेस के इसके प्रोडक्ट है। ये जो बैंड है ना, ये 450 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। ये टिकटॉक पे इसका इश्तिहार चल रहा है, और ये कितने का बेच रहा है? 2200 रुपये का, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये भी। तो ये मिलती बड़ी सस्ते में, बिकती बड़ी महंगी है। बहरहाल इन शार्ट के आज जो है ना, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, और इन डिटेल मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं, ठीक है। करना है कि आपने प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है, उस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर उसको लिस्ट करें, पेज के ऊपर डालें, उसकी तस्वीरें लें और उसके एड्स रन करें। ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला आपको समझाया। कैलकुलेशन आपने सीखनी है, कैलकुलेशन में आपको फ़ायदा हो, लॉस ना हो। तो अगर आपको लॉस नहीं है तो आप देन उस पर स्टार्ट लें, अगर लॉस है तो उस पर काम मत करें, ठीक है। आई होप कि आज आपको बड़ी हेल्प मिली होगी इस सेशन के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ओके।